زید اپنی نوکری تلاش کرنے کے لیے اپنے مخالف کے پاس آ گیا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک بار آفر کی تھی کہ تم اگر زید آصف نہ ہوتا تو میں اپنی کمپنی میں ہائر کرتا، تو کیا یہ آفر ابھی بھی ویلڈ ہے؟ کہتا ہے بالکل ابھی بھی ویلڈ ہے۔ اور دوسری طرف آئرہ قرآن خوانی کے لیے قرآن پاک کا کپڑا بچھاتی ہے اور انتظار کرتی ہے لوگوں کا کہ لوگ آئیں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے، تو اس کی بھابھی سے سمجھاتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دوسری طرف فخر بہت چالاکی سے فائدہ اٹھاتا ہے زید کا، اور وہ ہر جگہ خبر پھیلا دیتا ہے کہ زید نے اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس نے فخر گروپ جوائن کر لیا۔ نیوز باپ تک پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ صدمے میں چلا جاتا ہے اور زید جاتا ہے آئرہ کے پاس اور اسے کہتا ہے مجھے جاب لگ گئی ہے بہت اچھے آفس میں، وہ جلد تمہاری بھی بات کروں گا۔ تو آگے سے آئرہ انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے مجھے تمہاری کسی بھی جاب کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی مجھے سکھر میں جاب مل گئی ہے۔ آئرہ زید کو کہتی ہے کہ حالات کے ہاتھوں غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن حالات کے آگے غلام بن جانا بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ ایم جے کال کرتی ہے اپنے باپ کو، سے مبارکباد دیتی ہے، دیکھو زید نے اب کیا کیا، اور وہ غصے سے بیچاری پاگل ہوتی ہے، غصے سے نڈال ہوتی ہے اور فوراً اپنے گھر آتی ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتی ہے تو سب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں، کیونکہ یہ دادا بن گئے ہیں۔ کشمالہ نے ایک بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے ان کو۔ پہنچ جاتی ہے ایم جے اور وہ اتنا حیران ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں خون کے آنسو رو رہی ہوں اور یہ ان کے کہکے لگ رہے ہیں۔ اپنے باپ سے کہتی ہے ابھی یہ بچہ آیا نہیں ہے اور آپ کو اس کی اتنی فکر ہے اور میری کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے اور ایم جے اپنے کمرے میں جا کے اسٹریس سے پاگل ہو رہی ہوتی ہے، اتنا اسے غصہ، اتنا ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں باپ اسے پہنچتا ہے، باپ اسے کہتا ہے بیٹا ایسے نہیں کرتے، بہت ہی بری بات، تمہارا بھائی ہے اور اس نے تمہیں اپنی خوشیوں میں شامل کیا، تمہیں ہنس کے اسے مبارکباد دینی تھی۔ تو آگے سے ہنس دیتی ہے ایم جے اور کہتی ہے اتنی خوشی کافی ہے، یہاں پہ میں پاگل ہو رہی ہوں اسٹریس سے، وہاں پہ زید نے مجھے اتنا انڈر پریشر کیا ہوا ہے، وہ مجھے طلاق دے دے گا ایک بار، پھر میں مذاق بن جاؤں گی۔ تو اس کا باپ اسے سمجھاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی طرف کشمالہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایم جے مبشرہ کی تو سب کو فکر ہے، میرے باپ جس کا اکلوتا بیٹا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، وہ کتنے پریشان ہے اس وقت۔ اور مبشرہ کا باپ اپنے پوتے کے لیے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ملاقات زید سے ہوتی ہے۔ زید کو سمجھاتا ہے بیٹے ایسے نہیں کرو، تم ایسا کرو، تمہیں اپنے باپ کے پاس نہیں کرنا، تم میرے پاس آ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا مذاق بن رہا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے جو عزت ملی ہے وہ کافی ہے میرے لیے۔ اور وہ آئرہ کو وارن کرتا ہے، کہتا ہے تم تیار رہو کہ تمہیں اگلے دن خبر ملنے والی ہے، تم خود کو پریپیئر کر کے رکھو اس خبر کے لیے۔ بشرا کا باپ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے منہ پہ وہ ایسی بات کر کے چلا جاتا ہے۔ بشرا کو اگلے دن کی فکر پڑ جاتی ہے کہ مجھے یہ ڈائیورس دے گا، اور وہ فوراً اس کے باپ کے آصف کے پاس جاتا ہے اور آصف سے کہتا ہے تم نے میری بیٹی کا مذاق بنایا ہوا ہے، وہ میرے سامنے اتنی باتیں سنا کے گیا میری بیٹی کو، کوئی گری پڑی نہیں ہے۔ زید آتا ہے بھابھی کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میں نے امیر بھائی کا 40واں تو قریبی مسجد میں نے سب انتظام کر لیا قرآن خوانی کا، پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، اور آئرہ کو سمجھائیں وہ سکھر نہ جائیں۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے میں خود یہی کوشش کر رہی ہوں، میں اسے سمجھا رہی ہوں لیکن میں اسے فورس نہیں کر سکتی۔ آئرہ یہی کہتی ہے کہ اگر تم اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ لے کے آ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کل بھی وہیں پہ تھی، آج بھی وہیں پہ ہی ہوں۔ ایم جے کو ڈائیورس دو نہ دو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک تم اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آتے میں تم سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی، اور کل کا دن ہے تمہارے پاس۔ اسی طرف ایم جے ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی ہوتی ہے اور اتنے میں کال آ جاتی ہے زید کی۔ زید اسے کہتا ہے کل کے لیے تم تیار ہو نا؟